اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو دوستو، آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 23، اور اس 23ویں سبق میں انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے ماضی احتمالی کا بیان، جس میں ماضی احتمالی کا شعر بھی بیان کیا جائے گا، ماضی احتمالی کی تعریف، ماضی احتمالی کے بنانے کا طریقہ، ماضی احتمالی کی گردان، معروف، مجہول، مثبت، منفی، اور اردو میں ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ، اور کچھ مشق کے بھی ایک دو عبارات حل کی جائیں گی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ماضی احتمالی کا بیان ہے، اور ماضی احتمالی کے بارے میں جو شعر بیان فرمایا ہے فارسی قاعدہ کے مصنف نے وہ یہ ہے: اے جب ماضی پہ باشد اے ہمام، احتمالی اور شکیہ ہو نام۔ اے جب ماضی پہ باشد اے ہمام، احتمالی اور شکیہ ہو نام۔ یہ ماضی احتمالی کے متعلق شعر ہے، اور اس کی تشریح پہلے ہم پڑھ چکے کہ شاعر نے اس شعر میں ماضی احتمالی کے بنانے کا قاعدہ بیان کیا ہے۔ ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد۔ تو یہ شعر کی تشریح ہو گئی۔ ماضی احتمالی کا بیان، ماضی احتمالی کی تعریف کرتے ہیں کہ ماضی احتمالی کون سی ماضی ہوتی ہے۔ تو ماضی احتمالی وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، یعنی جو زمانہ ماضی میں کام ہوا ہے اس کام کے اندر شک سمجھا جائے، جیسے اس نے پالا ہوگا، اس نے ستایا ہوگا، اس نے کاٹا ہوگا، اس نے دھویا ہوگا، اس نے بلایا ہوگا، اس نے بیچا ہوگا، اس نے مول لیا ہوگا، اس نے خریدا ہوگا۔ تو اس کام میں یقین نہیں بلکہ اس کام میں شک پایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے پالا ہوگا یا نہیں پالا ہوگا، اس نے ستایا ہوگا یا نہیں ستایا ہوگا، وہ درخت اس نے کاٹا ہوگا۔ اس میں شک ہے کہ مجھے شک ہے کہ اس نے ہی کاٹا ہوگا، یہ کام اس کا ہوگا، یہ اس میں شک ہے، یہ کوئی پکی اور یقینی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ کام ماضی میں ہو رہا ہے تو اس لیے اسے ماضی کہہ رہے ہیں، اور کام کے اندر شک پایا جا رہا ہے تو اس لیے اسے ماضی احتمالی کہہ رہے ہیں۔ تو اس ماضی احتمالی کا دوسرا نام بھی ہے، اس ماضی احتمالی کو ماضی شکی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کام کے اندر شک پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ماضی شکی کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ماضی احتمالی کے فارسی بنانے کے قاعدے کی طرف کہ ماضی احتمالی فارسی میں کس طرح بنتی ہے۔ تو ماضی مطلق کے آگے ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، یعنی ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہا باشد کا اضافہ کریں گے تو یہ ہماری ماضی احتمالی معروف بن جائے گی۔ پھر آگے جس صیغے کی بھی علامت لگاتے جائیں گے ہمارا وہی صیغہ بنتا چلا جائے گا۔ جس طرح پروردہ باشد، پرورد سے پروردہ باشد، آگے نون دال لگایا تو پروردہ باشند، یا لگائی تو پروردہ باشی، یا دال لگایا تو پروردہ باشید، میم لگایا تو پروردہ باشم، یا میم لگایا تو پروردہ باشیم۔ یہ ہماری پوری کی پوری گردان ماضی احتمالی مثبت معروف کی بن گئی۔ اگر اب ہم ماضی احتمالی مجہول بنائیں تو وہ کیسے بنائیں گے؟ تو ماضی احتمالی مجہول کے لیے بھی ماضی مطلق مجہول کے آخر میں ہا باشد کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح ماضی مطلق مجہول تھی کہ پروردہ شد، اب شد کے آگے ہا باشد کا اضافہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا پروردہ شد سے پروردہ شدہ باشد۔ آگے پھر اسی طرح علامات لگاتے جائیں گے تو ہماری ماضی احتمالی مثبت مجہول بنتی چلی جائے گی، جیسے پروردہ باشد، پروردہ باشند، پروردہ باشی، پروردہ باشید، پروردہ باشم، پروردہ باشیم۔ اگر ہم اس کو منفی بنانا چاہیں تو شروع میں نون نفی کا داخل کر دیں گے تو یہ ہمارا ماضی منفی بن جائے گی، جیسے
گردان ماضی احتمالی منفی معروف، نا پروردہ باشد اس نے نہیں پالا ہوگا، نا پروردہ باشند انہوں نے نہیں پالا ہوگا، نا پروردہ باشی تو نے نہیں پالا ہوگا، نا پروردہ باشے تم نے نہیں پالا ہوگا، نا پروردہ باشم میں نے نہیں پالا ہوگا، نا پروردہ باشم ہم نے نہیں پالا ہوگا۔ گردان ماضی احتمالی منفی مجہول، نا پروردہ شدہ باشد وہ نہیں پالا گیا ہوگا، نا پروردہ شدہ باشند وہ نہیں پالے گئے ہوں گے، نا پروردہ شدہ باشی تو نہیں پالا گیا ہوگا، نا پروردہ شدہ باشید تم نہیں پالے گئے ہوگے، نا پروردہ شدہ باشم میں نہیں پالا گیا ہوں گا، نا پروردہ شدہ باشم ہم نہیں پالے گئے ہوں گے۔ تو یہ ماضی احتمالی بنانے کا فارسی میں طریقہ تھا، جسے ہم نے تفصیلاً بیان کر دیا۔ ماضی احتمالی کی تعریف بھی آگے، اس کے بنانے کا طریقہ بھی آگے، اور گردان مثبت اور منفی کی دونوں کی ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو اب ہم آتے ہیں ماضی احتمالی اردو میں کس طرح بنائی جاتی ہے۔ تو اردو میں ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا زیادہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ جیسے پالا سے پالا ہوگا، وہاں پر معنی کریں گے پرورد اس نے پالا، یہاں پر معنی کریں گے اس نے پالا ہوگا۔ اسی طرح ستانا سے اس نے ستایا ہوگا، اسی طرح کاٹا سے اس نے کاٹا ہوگا، دھونا سے دھویا ماضی آئے گی اس نے دھویا ہوگا، بلایا سے اس نے بلایا ہوگا، بیچا سے اس نے بیچا ہوگا، مول لیا سے اس نے مول لیا ہوگا۔ اب جب ماضی مجہول بنائیں گے تو مجہول کے طریقے کے مطابق اس میں گیا کا اضافہ کر دیں گے۔ تو اسے اس طرح پڑھیں گے کہ وہ ستایا گیا ہوگا، وہ کاٹا گیا ہوگا، وہ دھویا گیا ہوگا، یا وہ دھلایا گیا ہوگا، وہ بلایا گیا ہوگا، وہ بیچا گیا ہوگا، وہ مول لیا گیا ہوگا۔ تو اب ہمارا ماضی احتمالی اردو میں بنانے کا طریقہ بھی آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق میں جو مصادر بیان کیے گئے ہیں، جن کی آپ نے گردان نوکے زبان کرنی ہے، ان کو بیان کرتے ہیں کہ وہ مصادر کون سے ہیں۔ تو پہلا مصدر ہے ازاریدن بمعنی ستانا، بریدن بمعنی کاٹنا، شستن بمعنی دھونا، تلبیدن بمعنی بلانا، فروختن بمعنی بیچنا، خریدن بمعنی مول لینا۔ تو ان کے ترجمے کرنے کا طریقہ پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی جانب، اور وہ ہے فارسی کی اردو بنانا۔ مشق کو حل کریں گے، اردو میں ترجمہ کریں گے۔ تو پہلے جو ہمارے پاس عبارت آئی ہوئی ہے وہ ہے خریدا باشید۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت کو حل کرنے کے لیے دیکھیں گے، سیغے کو حل کرنے کے لیے دیکھیں گے کہ اس میں علامت کون سی بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے علامت دیکھیں گے، علامت یا دال بیان کی گئی ہے۔ تو مذکورہ طریقے کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا کہ یا دال علامت جو ہے یہ صیغہ جمع حاضر کی ہے۔ اب اس میں باشد ہے تو یہ ماضی احتمالی ہو گئی، کیونکہ باشد ماضی احتمالی میں آتا ہے۔ اب معروف ہے یا مجہول اگر شد ہوگا تو یہ ہو جائے گی، مجہول شد نہیں ہے تو پھر معروف۔ تو یہاں پر معروف ہے۔ مثبت ہے یا منفی، اگر شروع میں نون نفی کا داخل ہوگا تو منفی ہوگی، اگر شروع میں نون نفی کا داخل نہیں ہوگا تو پھر مثبت ہوگی۔ تو یہاں پر ماضی احتمالی مثبت ہے۔ خریدا باشید کو صیغے کو ہم اس طرح حل کریں گے کہ صیغہ جمع حاضر فعل ماضی احتمالی مثبت معروف اد مصدر خریدن بمعنی مول لینا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا خریدا باشید تم نے مول لیا ہوگا، تم نے خریدا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسری جو عبارت ہے وہ فروختہ بودم، یہ ماضی بعید کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، آپ نے اس کو خود دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہمارے پاس عبارت ہے تلبیدہ شدہ باشند، یہ ماضی احتمالی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح پہلے علامت دیکھیں گے، اس میں علامت نون دال ہے، تو نون دال علامت صیغہ جمع غیب کی علامت ہے۔ تو ہمارے پاس صیغہ جمع غیب ہو گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ فعل کون سا ہے۔ تو اس میں باشد ہے تو یہ ماضی احتمالی ہو گئی، ماضی احتمالی ہے۔ اب ماضی احتمالی منفی بھی ہوتی، ماضی احتمالی معروف بھی ہوتی ہے، مجہول بھی ہوتی ہے۔ تو پھر دیکھیں گے اگر شد ہوگا تو مجہول شد نہیں ہوگا، تو معروف تو اس میں شد ہے تو یہ مجہول ہو گئی۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ
منفی ہے یا مثبت؟ اگر نون نفی کا ہوگا تو منفی، نون نفی کا نہیں ہوگا تو پھر مثبت، تو یہاں پر نون نفی کا داخل نہیں ہے تو یہ مثبت ہے۔ تلبیدہ شدہ باشند، اب ہمارے پاس پوری عبارت حل ہو چکی ہے۔ بئیں طور کے تلبیدہ شدہ باشند صیغہ جمع غیب فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول مصدر تلبیدن بمانا بلانا۔ تلبیدہ شدہ باشد کا معنی ہوگا وہ بلائے گئے ہوں گے۔ تو آگے آپ نے خود دوسری عبارات کو حل کرنا ہے اور اسی طرح اس کا اجرا کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اردو مشق کی طرف کہ فارسی بناؤ، اردو سے فارسی بناتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا فقرہ اور عبارت آئی ہوئی ہے وہ ہے انہوں نے سنایا ہوگا، انہوں نے سنایا ہوگا۔ تو اسی طرح طریقے کے مطابق پہلے ہم اردو علامت دیکھیں گے۔ اس میں اردو کی علامت انہوں نے آئی ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے سنایا ہوگا، یہ صیغہ کون سا ہو جائے گا؟ یہ علامت ہے صیغہ جمع غیب کی۔ تو اب ہم دیکھیں گے تو یہ عبارت اس طرح آنی چاہیے کہ انہوں نے سنا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا، کیونکہ شنیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے سننا، اور سننا سے جب ہم ماضی مطلق کے قاعدے کے مطابق ماضی بنائیں گے تو آخر سے نا کو گھرا کر دیکھیں گے، اگر الف یا واو باقی رہے تو پھر ہم یا کا اضافہ کرتے ہیں، اگر الف یا واو کے علاوہ کوئی حرف باقی بچے تو صرف الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سننا ہے، نا کو گھرایا تو نہ الف باقی بچا نہ واو باقی بچا، تو اس لیے ہم نے صرف الف کا اضافہ کیا، سننا سے سنا ہوا، انہوں نے سنا۔ تو اب ماضی احتمالی کے لیے ہوگا زیادہ کیا تو انہوں نے سنا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا۔ اگر انہوں نے سنایا ہوگا تو یہ ماضی مجہول بن جائے گی، پھر اس طرح ہوگا، ہونا چاہیے تھا ماضی احتمالی مجہول ہوتی تو پھر ہم اس طرح کہتے شنیدہ شدہ باشند، شنیدہ شدہ باشند وہ سنائے گئے ہوں گے، وہ سنائے گئے ہوں گے، شنیدہ شدہ باشد وہ سنایا گیا ہوگا، شنیدہ شدہ باشد وہ سنایا گیا ہوگا، شنیدہ شدہ باشند وہ سنائے گئے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو قاعدے کے مطابق عبارت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے انہوں نے یہ جمع غیب کی علامت ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے یہ فعل کون سا ہے، تو آخر میں ہوگا کا اضافہ ہے، تو ہوگا اردو میں ماضی احتمالی کے آخر میں آتا ہے تو یہ ماضی احتمالی بن جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ماضی احتمالی مجہول ہے یا معروف، تو اگر گیا کا اضافہ ہوگا، گیا یا گئے کا، تو وہ ہو جائے گی مجہول، اگر گیا یا گئے کا اضافہ نہیں ہے تو وہ معروف ہوگی، تو یہاں پر ماضی احتمالی معروف ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مثبت ہے یا منفی، اگر نون نفی کا ہے تو منفی نون، اگر نہیں اردو ترجمہ میں نہ یا نہیں آتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہو جائے گی منفی، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہو جائے گا مثبت۔ تو یہاں پر چونکہ نہیں ہے، منفی کا معنی نہیں پایا جاتا، یہاں پر اس بات کا معنی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے سنا ہوگا۔ تو اس عبارت کو ہم اس طرح ہم نے حل کر لیا ہے۔ تو اب ہم اس کو بالترتیب بیان کرتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، انہوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ صیغہ ہو جائے گا صیغہ جمع غیب فعل ماضی احتمالی مثبت معروف المصدر شنیدن بمانا سننا، انہوں نے سنا ہوگا کی فارسی بنے گی شنیدہ باشند۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور صیغے کو کہ اس میں عبارت آئی ہوئی ہے وہ دیا گیا ہوگا، وہ دیا گیا ہوگا، اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اسی طرح ہم دیکھیں گے وہ دیا گیا ہوگا
کہ یہ پہلے کون سا صیغہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے علامت کو دیکھیں گے تو اس میں علامت آئی ہوئی ہے وہ ہو اور اس، یہ صیغہ واحد غیب کی علامت ہے۔ تو ہمارے صیغہ آ گیا، صیغہ واحد غیب ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے فعل کون سا ہے، تو ہم دیکھیں گے اس کے آخر میں کون سا لفظ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں ہوگا ہے، تو ہوگا ماضی احتمالی کی علامت ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل ماضی احتمالی کا ہے، ماضی احتمالی کا صیغہ ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ماضی احتمالی معروف بھی ہوتی ہے، مجہول کیا یہ معروف ہے یا مجہول گیا ہوگا، تو مجہول گیا نہیں ہوگا تو معروف، تو یہاں پر گیا آیا ہوا ہے تو یہ ماضی احتمالی مجہول ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مثبت ہے یا منفی، اگر نہیں ہوگا، منفی کا معنی عبارت میں ہوگا تو منفی ہوگی، اگر نہیں یا نہ ہو تو پھر مثبت ہوگی۔ تو یہاں پر نہیں یا نہ ہے تو یہ ماضی احتمالی مجہول مثبت ہے، ماضی احتمالی مثبت مجہول ہے۔ تو اب ہمارے پاس مکمل عبارت حل ہو چکی ہے بئیں طور کہ وہ دیا گیا صیغہ واحد غیب فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول، اس کا معنی ہوگا وہ دیا گیا فارسی میں دادا شدہ باشد۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس سبق کا خوب اجرا کرنا ہے اور اچھی طرح سبق کو یاد کرنا ہے اور پھر اس کی مشق کو مکمل طور پر حل کرنا ہے۔ پھر جو مصادر بیان کیے گئے ہیں اس سبق کے تحت فارسی قاعدہ میں، آپ نے ان مصادر کی گردان کرنی ہے اور گردان اتنی زیادہ کرنی ہے کہ وہ گردان آپ کی نوک زبان ہو جائے۔